بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ناظرین کرام، دل کی دنیا کے سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ بات کریں گے دل کی قسموں پر، دل کے اقسام پر۔ دل کتنے ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ہم نے پچھلے حلقے میں یہ بات سنی کہ اسلامی شریعت میں دل سے ایک معنی تو گوشت کا لوتھڑا بھی ہے، اور دوسرا دل کی اس قوت اور دل کے اس کام کو بھی دل کہا جاتا ہے جس کو ہم نے کہا عقل اور جذبات دونوں کا مرکب ہم سمجھتے ہیں۔ اب انسان کے عقل اور اس کے جذبات مل کر دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس اعتبار سے دل کی کتنی قسمیں ہیں۔ قرآن اور سنت کا ہم اگر جائزہ لیں اور ساتھ میں متقدم علماء کرام کی تصریحات کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دل تین قسم کے ہوتے ہیں۔ تین قسم کے دل ہیں جن کا تذکرہ مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت کے اندر ملتا ہے۔ ایک دل جس کو ہم قلب سلیم کہتے ہیں، دل زندہ کہتے ہیں، دل بیدار کہتے ہیں، مومن کا دل کہتے ہیں، کامیاب دل کہتے ہیں، کامیابی دلانے والا دل کہتے ہیں۔ ایسا دل کہ جس دل کے ہوتے ہوئے اس کی صحبت اچھی سمجھی جائے، ایک دل۔ اس کے مقابلے میں دل کی دوسری قسم ہے جس کو ہم دل مردہ کہتے ہیں، قلب میت کہتے ہیں، مردہ دل، بے حس دل، بیکار دل، ایسا دل کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان زندہ نہیں، دل ہے لیکن آدمی زندہ نہیں، قلب میت کہتے ہیں۔ اور ایسا دل کہ وہ خود اپنے مالک کے حق میں نقصان دے، اور وہ لوگ جو ایسے دل والے کے ساتھ رہیں ان کے حق میں بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ دل ہے دوسری قسم جو پہلے دل کے بالکل اپوزٹ یا مخالف ہے۔ اور دل کی تیسری قسم ہے جس کو ہم بیمار دل کہتے ہیں، دل بیمار۔ یہ جو دل ہے یہ نہ تو پوری طریقے سے صحت مند دل ہے جیسے جو ہے دل بیدار، دل زندہ ہے، اور نہ ہی یہ پوری طریقے سے مردہ ہے کہ جس کی طرف سے نا امید ہو جائے، جس کی طرف سے آدمی کہے مایوس ہو جائے، جس کی طرف سے آدمی اپنی توجہ پھیر لے۔ ایسا نہیں، یہ دل بیمار ہے۔ اس کے اندر خیر ہے لیکن شر بہت زیادہ غالب ہوتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً، کبھی شر غالب ہے کبھی خیر غالب، لیکن بیماریوں کا شکار بہت رہتا ہے۔ تین قسم کے دل ہیں جو اسلامی شریعت نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کی۔ حقیقت میں یوں سمجھیے کہ یہ تین قسم کے دل نہیں، یہ دل کی تین حالتیں ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر اپنی مشہور زمانہ کتاب الروح میں گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تین قسم کے جو دل ہیں، کیا واقعی انسان کے اندر تین قسم کے دل ہوتے ہیں یا پھر ایک ہی دل کی تین کیفیتیں ہیں؟ تو لکھا یہی ہے کہ ایک ہی دل کی یہ تین الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ اب اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ہم ان تینوں دلوں کو اور ان کی خصوصیات کو پہچانیں، اور اگر ان میں سے کوئی خصوصیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، دل مردہ اللہ نہ کرے کسی کے پاس ہے، وہ کوشش کرے کہ دل زندہ بنائے، اس کو اچھا دل بنائے۔ اگر دل بیمار اس کے پاس ہے تو اپنی بیماریوں کا علاج کرے تاکہ اس کا دل اچھا دل بن جائے، اور اگر اچھا دل ہے تو اس کی جو خوبیاں ہیں ان کی حفاظت کرے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم آج کے اپنے حلقے میں اور اگلے کچھ حلقات میں انہی تین دلوں کے متعلق کچھ تفصیل سے گفتگو سنتے سناتے ہیں۔ قلب سلیم، زندہ دل، بیدار دل، پاک و صاف دل، اچھا دل، مثالی دل، اللہ کے پاس پسندیدہ دل، اللہ کے پاس مطلوب دل، یہ دل کون سا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن گفتگو کرنے سے پہلے میں دو بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یاد رکھیں یہ خصوصیات اچھے دل کی خصوصیات ہیں۔ اگر ہم اپنے دل کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔
دل کیسے قلب سلیم بنتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ جو بیماریاں بعد میں آنے والی ہیں دل مردہ یا دل بیمار کے ساتھ، ان سے بچنا ہے، بلکہ ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا بھی کرنا ہے جن کا تذکرہ آنے والا ہے۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ وقتاً فوقتاً جائزہ بھی لیتے رہیں کہ ان خصوصیتوں میں سے کتنی خصوصیتیں ہمارے اندر ہیں، کتنی خصوصیتیں ہمارے اندر نہیں۔ جو اچھا دل ہے اس کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ قرآن و سنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیتیں بیان کی ہیں۔ آج ہم لوگ ان میں سے کچھ خصوصیتیں سنتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ ایمان کی جو باتیں ہیں، ایمان کی جو بنیادیں ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک بدو کی شکل میں آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ جو 6 باتیں ہیں، قلب سلیم کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ان 6 باتوں پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ اور ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ جازم یقین، مکمل یقین، پورا یقین، ذرا برابر کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، ذرا برابر کسی قسم کا تردد نہیں ہوتا، ذرا برابر کسی قسم کی بے چینی یا بے کلی نہیں ہوتی، ایک اطمینان اسے اس پر ہوتا ہے، ایمان لانے والا ہوتا ہے، ان باتوں پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے قلب سلیم کی کہ وہ قلب مومن ہوتا ہے، وہ ایمان لانے والا دل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم اپنے قلب کو قلب سلیم بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر اس ایمان کو لائیں۔ یہ ایمان ہے جو میرے اور آپ کے اندر آئے گا تو ہمارا قلب سلیم بنے گا۔ یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلی خصوصیت ہے۔ قلب سلیم کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ قلب مطمئن ہوتا ہے، اسے اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ الا سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ اطمینان کس قسم کا اطمینان ہے؟ یہ اپنے ایمان پر مطمئن ہوتے ہیں، اپنی عبادتوں پر مطمئن ہوتے ہیں، اپنی عبادتوں میں مطمئن ہوتے ہیں، اور دین پر عمل کرنے میں انہیں اطمینان ملتا ہے، دین سے دور ہونے میں وہ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اطمینان کی ہر وہ شکل جو ایک انسان کی زندگی میں ہے وہ ان کو نصیب ہوتی ہے، اس معنی میں کہ دل ان کے مطمئن ہوتے ہیں۔ ہاں، دنیا والے اگر پریشان کرتے ہیں، ظاہری طور پر کچھ پریشانیاں ان کے پاس آ سکتی ہیں، لیکن جو حقیقی اطمینان ہے، دل کا اطمینان ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور یہاں مسئلے کو سمجھے ہم، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اطمینان جس آدمی کو بھی اپنے عمل پہ ہو جائے وہ مطمئن ہے، وہ قلب سلیم والا ہے، نہیں، یہ نیکیوں پر اطمینان کی بات ہے۔ اللہ محفوظ رکھے اگر کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو اور وہ انسان اپنے گناہوں پہ مطمئن نظر آتا ہے تو یہ اطمینان دلیل نہیں ہے۔ اطمینان انہیں اپنے دین پر ہوتا ہے اور دین کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے، اور اس طرف سے بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، اطمینان کی دولت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کی بات کریں تو امید کے باب میں بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ لیکن ایسے اطمینان کی بات نہیں ہے کہ جس اطمینان کے نتیجے میں وہ عبادتوں سے غافل ہو جائیں یا اپنی عبادتوں کو بہت کچھ سمجھنے لگیں، ایسا نہیں ہے۔
زندگی کے اندر سکون، زندگی کے اندر اطمینان، زندگی کے اندر جو ہے ایک قسم کی بے کلی اور بے چینی سے نجات جو ہوتی ہے، یہ اطمینان انہیں نصیب ہوتا ہے۔ تو اطمینان قلب سلیم کی دوسری بڑی علامت ہے، دوسری بڑی نشانی ہے جو کسی بھی قلب سلیم کو نصیب ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اپنے آپ کو قلب سلیم والا بنانا ہے، دین پر، دین کے احکام پر اور اس کے اثرات اور ثمرات پر اپنے آپ کو ہمیں مطمئن کرنا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ بریک کے بعد جاری رہے گا، ہم لوگ مزید انشاءاللہ باتیں سنیں گے، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹ کر آئے ہیں۔ ہم لوگ بریک پر جانے سے پہلے قلب سلیم کی جو علامتیں ہیں اور جو خصوصیات ہیں ان پر گفتگو سن رہے۔ ہماری بات چل رہی تھی اطمینان سے متعلق کہ قلب سلیم کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ دل مطمئن دل ہوتا ہے۔ قلب سلیم جو ہوتا ہے یہ مطمئن دل ہوتا ہے، یہ ہم نے بات سنی۔ میں نے بتایا کہ ایک طرف تو اسے اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے اس کے اپنی نیکیوں اور اس کے اپنے اعمال کے بدلے میں، اور دوسری طرف یہ پہلو بھی کہ یہ خود بھی مطمئن ہوتا ہے اپنے دین سے، اپنے دین کے احکامات سے، اسلامی شریعت کی پابندی، ان سب معاملات سے مطمئن ہوتا ہے۔ وہ کبھی اسلام پر عمل کرتے ہوئے بے چینی اور بے کلی محسوس نہیں کرتا، وہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے کبھی کسی قسم کے تردد کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک سکون کی دولت، ایک اطمینان کی دولت اسے ہمیشہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات اس قلب سلیم کی ایک دوسری بڑی علامت کے طور پر ہم نے پہلے بھی سنی اور اب بھی سن رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قلب سلیم کی جو نشانیاں یا جو خصوصیتیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک ڈر، ایک قسم کا ڈر کہ پتہ نہیں میں نے کتنے اعمال کرنے تھے، میں نے کیے کتنے ہیں، اور جو میں نے کیے ہیں پتہ نہیں کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کیا بھی ہے کہ نہیں قبول کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا مطلوب تھا ویسا میں کر پایا بھی ہوں کہ نہیں کر پایا ہوں۔ ایک قسم کا ڈر اور اپنی آخرت کی فکر میں پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور اثر ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پتہ چلے کل قیامت کے دن کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ایک انسان صرف جنت میں جانے والا ہے، تو امید کی بات کرو تو میں اللہ سے یہ امید رکھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی رہوں گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے کے سارے جنت میں جا رہے ہیں، ایک صرف جہنم میں جانے والا ہے، تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ اکیلا میں ہی نہ ہوں، وہ بدقسمت انسان میں ہی نہ ہوں، اس کا مجھے ڈر ہوگا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، مومن کی یہ بڑی علامت ہے، قلب سلیم کی یہ علامت ہے کہ قلب سلیم جو ہوتا ہے وہ قلب ہمیشہ ایک ڈر کی کیفیت کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ایک قسم کا ڈر ان کے دل کے اندر ہوتا ہے اپنی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈر کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مومنوں کی یہ صفت بیان فرمائی، کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل گھبرانے لگتے ہیں، وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ اور آیت کریمہ میں مزید صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اخیر میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ آپ ذرا آیت کو شروع سے آخر تک دیکھیں، کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ حقیقی مومن وہی ہیں، کامل مومن وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب پہ توکل بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور
جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان تمام صفات کے ساتھ۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس مومن ہیں۔ ناظرین کرام، گویا معلوم یہ ہوا کہ قلب سلیم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیغام مجھ کو اور آپ کو یہ ملتا ہے، مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ اس ڈر کو ہم اپنے دل کا حصہ بنائیں۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی نیکی ہوتی ہے، خوش ہونا اچھی بات ہے، لیکن خوشی اگر خوشی کے دائرے سے نکل کر اترانے کے دائرے میں داخل ہو جائے، خوشی اگر خوشی کے دائرے سے نکل کر ایسے بیجا اطمینان کے دائرے میں داخل ہو جائے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ خطرے کی علامت ہے۔ جو قلب سلیم ہوتا ہے اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ وجل، وہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی یہ صفت مومنوں کے دلوں کی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی یہ مثال ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور جو بھی مصیبتیں ان پر آتی ہیں اس پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ وہ معلوم یہ ہوا کہ قلب سلیم جو ہوتا ہے اس کی تیسری خصوصیت، ایک اہم پہچان یہ ہے کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اور اپنی بدعمالیوں کی طرف سے، یا خود اپنے نیک اعمال بھی اگر ہوں تو نیک اعمال میں ہونے والی کوتاہیوں اور کمیوں کی طرف سے بہت خوفزدہ رہا کرتا ہے۔ یہ قلب سلیم کی ایک اور علامت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ قلب سلیم کی چوتھی علامت یا چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قلب منیب ہوتا ہے۔ منیب، انابت کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونا، لوٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ قلب سلیم کی یہ علامت ہے کہ یہ دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ مائل رہتا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے۔ یہ دنیا کی بے ثباتی، یہ دنیا کے بے شمار نعمتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے، نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن وہ آدمی اپنی نظروں سے آگے بڑھ کر اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا مومن جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا ہو، رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا ہو، وجاء بقلب منیب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے، متوجہ رہنے والے دل کو لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا جو دل ہوتا ہے، ایسا دل اگر لے کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسلامی شریعت کی نظر میں قلب سلیم کی ایک اور خصوصیت، ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ یہ قلب، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والا ہوتا ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زندگی گزارو تو اس حالت میں کہ تمہارے دل پوری طریقے سے یا تم خود پوری طریقے سے اس کی طرف مائل رہو، واتقوہ، اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ سبحان اللہ، یہ جو کیفیت ہے کہ ہمیشہ آدمی کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کھینچا رہے، تو اس کا لازمی اثر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ پھر ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے، آدمی اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا، آدمی اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا۔ اسے مسجد پرکشش نظر آئے گی، بازاروں سے اسے وحشت ہوگی، اسے نماز کے اندر سکون ملے گا، بغیر نماز کے بیکار گھومنے پھرنے یا بیٹھنے میں اس کو بے چینی محسوس ہوگی، وہ قرآن کی تلاوت میں لذت محسوس کرے گا۔ یہ انابت ہے جو بندے کے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی پوری توجہ رہے۔ ناظرین کرام، قلب سلیم یا صحیح سالم دل، زندہ دل، بیدار دل کی ایک اور خصوصیت تھی کہ وہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے،
اور وہ دل اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق اپنا قائم کیے رہتا ہے۔ قلب سلیم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، یہ قلب لین ہوتا ہے، یعنی اس دل کی علامت یہ کہ یہ دل نرم ہوتا ہے۔ نرمی کے متعلق بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ نرمی جس کے اندر بھی ہوگی اس کے لیے زینت کا باعث بنے گی، اس کی خوبصورتی کا باعث بنے گی۔ ما كان الرفق في شيء الا زان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی جس چیز کے اندر بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی۔ ولا ينزع من شيء الا شانه، اور جس چیز کے اندر سے بھی یہ نرمی نکال لی جائے گی اسے عیب دار کر دے گی، اسے متاثر کر دے گی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو دل کے اندر نرمی ہو، یہ دل نرم ہوتا ہے، اس دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، قلب سلیم کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات مومنوں کی صفت کے طور پہ بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے احسن الکتاب، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات کو اتارا، کتابا ایک کتاب کی شکل میں، متشابہہ جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، یعنی جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مثانی جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، کتاب بار بار جس کی آیتیں پڑھی جانے والی ہیں، ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، سب سے پہلے تو جو ایمان والے ہیں ان کے دل کپکپی کا شکار ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلد، ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اس دل کی ایک اور خصوصیت ہے قلب سلیم کی کہ یہ قلب لین ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ہم اپنے اس موضوع کو اگلے حلقات میں بھی جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔